اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَرْيَمُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کے اندر آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 58 تک تقریباً ایک ہی قسم کا واقعہ مختلف انداز سے بیان ہو رہا ہے۔ ابتدا کے اندر مائی مریم کی والدہ کا تذکرہ، ان کی منت کا تذکرہ، پھر مائی مریم کی ولادت کا تذکرہ، پھر مائی مریم کی کفالت کا تذکرہ، اور ضمناً حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو چونکہ واقعہ بہت لمبا ہے اور آیات بھی لمبی ہیں، تو آج انشاءاللہ یہ پورا مکمل واقعہ سن لیجئے، اور باقی جو آیات کا ترجمہ ہے اللہ نے چاہا وہ کل بیان کر دیا جائے گا۔ اگر توجہ ہوگی تو آج بہت بڑا دن ہے، اس اعتبار سے بڑا دن ہے کہ آج کے دن جو عیسائی برادری ہے ایک غلط نظریے کی بنیاد پر، ایک غلط بات کو بنیاد بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور خدا قرار دینے کے لیے آج کے دن وہ تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا جو دعویٰ ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جو الفاظ ہیں کہ ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ زمین اور آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں ان کی یہ بات سن کر، اتنی خطرناک ان کی بات ہے۔ آج کے دن میں اللہ کا شکر ہے کہ جہاں ایک طرف اس گندے نظریے کے حامل لوگ موجود ہیں تو دوسری طرف میں اور آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ان لوگوں سے اپنی برات کا اعلان کریں کہ جس عقیدے کے وہ حامل ہیں ہم اس عقیدے کے حامل نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مائی مریم کا واقعہ مکمل سن لیں تاکہ آگے انشاءاللہ پھر بات سمجھانا آسان ہو جائے گی۔ یہ بات ماقبل میں گزر چکی ہے کہ مائی مریم کی جو والدہ تھیں وہ بھی نیک خاتون تھی، منت مانی تھی، اللہ نے قبول فرمائی، اس منت کے نتیجے میں اللہ نے اولاد دی اور بیٹے کے مقابلے میں بیٹی اللہ نے پیدا کر دی۔ لیکن مائی مریم کی والدہ کی جو نیت تھی وہ اپنی جگہ پر خالص تھی، اس لیے باوجود بیٹی ہونے کے اس بیٹی کو اٹھا کر بیت المقدس کی انتظامیہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن اندازی کے نتیجے میں سیدنا زکریہ علیہ السلام جو رشتے کے اندر حضرت مائی مریم کے خالو بھی لگتے ہیں تو مائی مریم ان کی کفالت میں چلی جاتی ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے محراب والی سائڈ پر ان کے لیے کمرہ تعمیر کرواتے ہیں، اور مائی مریم کی کفالت اور پرورش اسی کمرے کے اندر ہوتی ہے۔ وہاں پر بے موسم کے پھل وہاں پر دیکھ کر حضرت زکریہ کے دل میں اولاد کی امید جاگتی ہے اور وہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ ماقبل والی آیات کے اندر یہ واقعہ گزر چکا۔ مائی مریم جوان ہو گئی۔ مائی مریم کے جوان ہونے کے بعد جب ان کو نہانے کی حاجت ہوتی، غسل وغیرہ کرنا ہوتا، اس زمانے کے اندر غسل خانے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے کے اندر غسل خانے نہیں ہوتے تھے، تو جو کمرے کی جو دیوار تھی، حجرے کی دیوار جس میں مائی مریم رہا کرتی تھیں، تو باہر نکل کر دو دیواریں جہاں پر آپس میں ٹکراتی تھیں ان کے کونوں پر دو کیلیں گاڑ رکھی تھیں،
جب مائی مریم کو غسل وغیرہ کرنا ہوتا ان کے اوپر پردہ وغیرہ لٹکا دیا کرتی تھیں اور پردے کے اندر جا کر نہایا کرتی تھیں۔ یہ ساری تفصیلات آگے 16ویں سپارے کے اندر سورہ مریم کے اندر بھی موجود ہیں۔ حسب معمول مائی مریم وہاں سے نکلیں اور نہانے کے لیے جب وہاں پر گئیں، نہا کر جب فارغ ہو کر اپنے کپڑے پہن لیے، ابھی تک اندر سے باہر نہیں نکلی تھیں کہ یکدم اندر ایک خوبصورت تندرست موٹا تازہ نوجوان نظر آیا۔ اس نوجوان کو دیکھ کر مائی مریم پریشان ہو گئیں۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ تنہائی کا مقام ہے اور غیر مرد کا یہاں پر آنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس موقع پر مائی مریم نے اس بندے کو جو سامنے آیا تھا مخاطب کر کے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھے خدائے رحمان کا واسطہ دیتی ہوں کہ مطلب مجھ سے دور ہٹ جا۔ اب جب یہ واسطہ دیا گیا تو سامنے جو انسانی شکل میں تھے وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل امین سمجھ گئے کہ مریم میری اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گئی ہیں۔ اس بنیاد پر انہوں نے اپنا تعارف کروایا، انما انا رسول ربک، کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ تیرے رب کا بھجوایا گیا ایک بندہ ہوں یا ملائکہ یا فرشتہ ہوں، اور آنے کا جو میرا مقصد ہے وہ آپ کو بشارت دینا ہے۔ بشارت کس بات کی دینی ہے؟ بلکہ بشارت دینے سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مائی مریم کے فضائل بیان کیے۔ ان اللہ اصطفاک، اے مریم آپ کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مردوں میں سے تو بہت سارے کامل لوگ پیدا ہوئے، مردوں میں سے تو بہت سارے کامل لوگ پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں سے چند خواتین ہیں جو کامل ہوئیں، یعنی اس قابل ہیں کہ ان کو مکمل کہا جائے۔ ان میں سے ایک مائی مریم کا نام ہے اور ایک فرعون کی بیوی آسیہ کا نام ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نام ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا گیا ان کی فضیلت جہاں بھر کی عورتوں پر وہ ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت کھانے پر ہوتی ہے، اور جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو قرار دیا گیا۔ تو مائی مریم سے کہا گیا ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تمہیں چن لیا، منتخب کر لیا، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور منتخب کرنے یا چننے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر تمہارے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ اللہ نے نہیں کیے، اس لیے کہ نسل انسانی کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ان کی پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا، ان دونوں کے ملاپ سے اللہ نے ان کی اولاد کو پیدا کیا۔ لیکن تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بغیر مرد کے ملاپ کے تمہارے ذریعے سے اولاد پیدا کرے گا، اس اعتبار سے اللہ نے تمہیں چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ بنا دیا۔ پاکیزہ کس اعتبار سے؟ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے۔ 29 بندے، جبکہ یہ پیدائش کے فوراً بعد ان کی والدہ لے کر جاتی ہیں، 29 بندے ان پر مرنے کے لیے تیار تھے، مطلب کوئی بھی اپنے دعوے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، ہر بندہ ہاتھوں ہاتھ لینا چاہتا تھا۔ اللہ نے ایسا پاکیزہ بنایا، پھر صفات کا حامل بنایا، بے موسم کا پھل جو ہے ان کے پاس آتا تھا، پھر صفات کا حامل بنایا، اسی حالت کی بنیاد پر وقت کا پیغمبر اس حالت کو دیکھ کر اپنے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور سارے جہاں والوں کی عورتوں پر اللہ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ پھر آگے جبرائیل امین نے کہا، اللہ میاں کا پیغام سنا رہے نا کہ یا مریم اقنتی، اے مریم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، مطلب خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت میں لگی رہو۔ ابھی جو مقصد ہے جبرائیل امین کا وہ آگے بیان ہوگا۔ ابتدا کے اندر جو تمہید ہے اس میں فضائل ہیں، حضرت مائی مریم کو حالات سے آگاہ کرنے کے لیے پہلے سے عبادت پر لگایا جا رہا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اقنتی لربک، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، عبادت کرو، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ سجدہ کرنا
اور رکوع کرنا یہ تو عبادت کا حصہ ہے، لیکن فرمایا کہ وسجدی اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مراد یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو۔ مراد کیا ہے؟ جماعت سے نماز پڑھو۔ عورتیں بھی مساجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آ سکتی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں عورتیں مساجد میں آتی تھیں اور باقاعدہ نمازوں میں شریک ہوتی تھیں۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی عورتیں مساجد میں آتی تھیں، اور حضرت عمر کے زمانے میں جب فتنہ بڑھ گیا تو خطرے کے پیش نظر عورتوں پر پابندی لگا دی۔ آج بھی اگر کوئی عورت مساجد میں آنا چاہے تو وہ آ سکتی ہے شرعی پردے کے ساتھ، اور نماز میں شریک ہونا چاہے تو شریک ہو سکتی ہے، لیکن گھر کے اندر پڑھنا زیادہ بہتر ہے تاکہ فتنہ وغیرہ ختم ہو جائے۔ آج کل کے زمانے میں عورتیں دروازوں کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جس عورت کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں فتنے سے بچنے کے پیش نظر، تو سوال یہ ہے اس کا دروازے کے سامنے بیٹھنا، اس کا بغیر پردے کے باہر گھومنا یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ بہرحال فرمایا گیا وسجدی، تم اللہ کو سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ واقعہ کس کا بیان ہو رہا ہے؟ حضرت مائی مریم کا، حضرت مائی مریم کی جوانی کا۔ مائی مریم کی ہمارے پیغمبر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو فرما دیا کہ یہ جو واقعات پیچھے بیان ہوئے یا جو آگے بیان ہوگا یہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، وگرنہ جس موقع پر مریم کی کفالت کے لیے وہ لوگ قرآن اندازی کر رہے تھے آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو یہ ساری باتیں کس نے بتائیں؟ اللہ نے بتلائیں۔ کن کو بتلائیں؟ پیغمبر علیہ السلام کو بتلائیں۔ بہرحال یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے، جبرائیل امین نے کہا کہ میں ہوں جبرائیل، اللہ کی طرف سے تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ کس بات کی بشارت؟ اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے اور روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلمۃ اللہ کہنے کی وجہ انور بھائی کلمۃ اللہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ میاں نے لفظ کن کہا، اللہ میاں نے لفظ کن کہا، اس کن کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ کا حمل ٹھہر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تیار ہو گئے۔ عام طور پر حمل ٹھہرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 9 مہینے 10 مہینے 2 سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے، لیکن مائی مریم حجرے سے نکلی تھی کہاں پر جانے؟ نہانے کے لیے۔ حضرت جبرائیل امین آ گئے اور وہاں سے اللہ کے حکم کے مطابق پھونک ماری۔ اس پھونک کے نتیجے میں اللہ میاں کا جو کلمہ تھا کن کہ پیدا ہو جا، تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچہ تیار ہو گیا۔ یہیں سے نکل کر گئیں، وہ درد سے بھی شروع ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بیل وغیرہ اگا دی اور کھجور اور پانی کا انتظام کر دیا۔ تو وہ جو نہانے کے لیے گئی تھیں، آن کی آن میں اللہ تعالیٰ نے سارے مراحل پورے کروا دیے۔ پیچھے لفظ کن تھا، تو لفظ کن کی وجہ سے بغیر میاں بیوی کے ملاپ کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اس بنیاد پر حضرت عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کی بشارت دی گئی۔ اس موقع پر مائی مریم نے کہا میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بچہ ہونے کے ظاہری اسباب 2 ہیں، یا تو نکاح ہے یا ناجائز کوئی زنا ہے۔ نہ میرا نکاح ہوا اور نہ ہی کوئی ناجائز طریقہ میں نے اختیار کیا، اولاد ہوگی تو کیسے ہوگی؟ تو جبرائیل امین نے کیا کہا؟ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ ما قبل میں یہی بات حضرت زکریا نے بھی کہی تھی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیگم میری بانجھ ہو چکی ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ تو وہاں پر لفظ کیا تھا؟ اللہ ایسے ہی جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا پیدا، اللہ ایسے ہی جیسے چاہتا ہے اللہ کر دیتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وہاں پر لفظ پیدائش کا ذکر، وجہ حضرت زکریا مرد ہیں، موجود ہیں، اور ان کی بیگم عورت ہیں اور وہ موجود ہیں،
تو مرد اور عورت کے ملاپ سے جو کچھ ہوگا وہ پیدا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ پیدا ہوگا. کیا ہوگا؟ پیدا ہوگا. اور مائی مریم کے ساتھ جو معاملہ حضرت عیسیٰ والی صورت میں ہوا، وہاں پر لفظ کن ہوا. وہاں پر لفظ کن ہوا. اس کن کے نتیجے میں حمل ٹھہر گیا. حمل ٹھہرنے کے بعد اس حمل کی ولادت ہو گئی. تو یہ کیا ہوا؟ یہ پیدا نہیں ہوا. یہ پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ نے یہ کام کر دیا. اللہ نے کام. عیسائیوں کا یہ کہنا کہ اللہ میاں کی اولاد ہے، تو مطلب معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ میاں سے پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا، کیا کیا؟ یفعل اللہ. یفعل، اللہ کی ذات جیسے چاہتا ہے ویسے کر دیتا ہے. اور حضرت زکریا کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوا؟ یخلق. اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. بہرحال یہ بات ہوئی. مائی مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل امین نے جواب دے دیا اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. چنانچہ وہ سارے معاملات ہو گئے. پھر آگے سورہ مریم کے اندر اس کا واقعہ آئے گا. اللہ کی شان یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا. اس بچے کا نام بھی خود اللہ رب العالمین نے رکھا. نام کیا رکھا؟ عیسیٰ. نام کیا رکھا؟ عیسیٰ. نام کیا رکھا؟ عیسیٰ. اور ان کے لقب رکھا مسیح. ٹھیک ہے. نام کیا رکھا؟ عیسیٰ. اور لقب کیا ہے؟ مسیح. نام کیا رکھا؟ عیسیٰ. اور لقب کیا ہے؟ مسیح. اتنی بات ہو گئی جی. عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا گیا عیسیٰ اور لقب کیا ہے؟ مسیح. کل قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. ان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قدرت کا اظہار کیا اور ان کی ولادت کے اندر باپ کے واسطے کو نکال دیا. لہذا قرآن کریم کے اندر بھی جہاں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے تو ولدیت کے خانے کے اندر بجائے باپ کے ماں کا نام ملتا ہے. سورۃ الانعام 7ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بلائیں گے. یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری یعنی عیسیٰ کی اور میری ماں یعنی مریم کی عبادت کرو؟ جب اللہ میاں یہ بات کہیں گے حضرت عیسیٰ اتنے ڈر جائیں گے کہ 500 سال تک کپ کپاہٹ ان کی دور نہیں ہوگی. یہاں تک کہ 500 سال کے بعد ان کو تھوڑا خیال آئے گا، اللہ ہمت دیں گے تو فوراً کیا نکلے گا ان کی زبان سے؟ سبحانک، اے اللہ تیری ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو جانتا ہے میں بھی دنیا میں نہیں تھا، میری ماں بھی نہیں تھی، نہ میں نے کہا اور نہ ہی میری ماں نے کہا. تو انسان کو کل قیامت والے دن پکارا جائے گا کس سے؟ باپ کے نام سے. اور حضرت عیسیٰ کو پکارا جائے گا والدہ کے نام سے. یہ ان کا اعزاز ہے. لقب کیا تھا حضرت والا کا؟ مسیح تھا. مسیح کا کیا مطلب ہے؟ مسیح دجال کا بھی لقب ہے اور مسیح حضرت عیسیٰ کا بھی لقب ہے، لیکن دونوں مسیح کے اندر بڑا فرق ہے زمین آسمان کا. حضرت عیسیٰ کو جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح، تو وہاں پر مسیح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا. مسیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پھیرنا. ہم جب قرآن کریم کھول کر دیکھتے ہیں تو وضو کے 4 فرائض ہیں. ان میں سے پہلا کیا آتا ہے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھو. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو. وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو. وامسحوا لفظ آ گیا، مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا. حضرت عیسیٰ کے نام کے ساتھ جب مسیح بولا جائے گا اس سے مراد کیا ہوگا؟ ہاتھ پھیرنا. یہ حضرت کا معجزہ ہے، اس کو انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے. اور جو دجال کے ساتھ جو مسیح کا لفظ لگتا ہے وہ مسیح سیاحت یعنی چلنے پھرنے اور گھومنے پھرنے سے ہے. تو دجال جو ہے وہ پوری دنیا میں جائے گا، لیاری میں بھی آئے گا. ہو سکتا ہے اس کی اولاد یہاں پر موجود بھی ہو، کیا پتہ چلتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا پتہ اس کی اولاد موجود بھی ہو، پتہ تو نہیں چلتا.
لیکن بہرحال وہ لیاری آئے گا. شاہ جہاں بھائی آپ تو اس وقت نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ تو نہیں ہوں گے اس وقت جب آئے گا، ٹھیک ہے، وہ لیاری کے اندر بھی آئے گا. بہرحال 4 جگہوں پر نہیں جا سکے گا. نمبر 1 مکہ، اللہ ہماری زندگی مکہ والی اور موت اللہ مدینہ والی بنا دے، ٹھیک ہے، وہ مکہ نہیں جائے گا. نمبر 2 مدینہ نہیں جائے گا. نمبر 3 بیت المقدس نہیں جائے گا. اور نمبر 4 کوہ طور کے پہاڑ پر نہیں جائے گا. زور لگائے گا، کیا کرے گا؟ زور لگائے گا. لیکن ان مقدس مقامات کے راستوں پر فرشتے موجود ہوں گے اور اس کو اندر جانے نہیں دیں گے. 40 دن کے لیے یہ منحوس دنیا میں آئے گا. کتنے دنوں کے لیے؟ 40 دنوں کے لیے. اس کے دنیا میں آنے کے بعد اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ سال کے برابر ہوگا. 1 دن سال کے برابر ہوگا. صحابہ دے. صحابہ کون دے؟ صحابہ دے. صحابہ کون دے؟ سلیم پنساری. جب اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تو صحابہ فوراً چونک اٹھے گا، سرکار اگر 1 دن 1 سال کا ہوگا نمازوں کا کیا بنے گا؟ نمازوں کا کیا بنے گا؟ اس بات کو دل پہ رکھو. صحابہ کو نمازوں کی کتنی فکر تھی اور ہمیں کتنی فکر ہے؟ بولو سعید بھائی، ہمیں کتنی فکر ہے؟ سر جی پیچھے والے دائیں بائیں، ہمیں کتنی فکر ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس 1 دن کے اندر جو 1 سال کے برابر ہوگا نمازیں معاف نہیں ہوں گی بلکہ حساب لگائیں گے. بلکہ کیا کریں گے؟ حساب لگا کر نماز پنجگانہ اس موقع پر بھی ادا کرنی ہوں گی. 40 دن رہے گا. پہلا دن ہوگا 1 سال کا، دوسرا دن ہوگا 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن ہوگا 1 ہفتے کے برابر. تو ان 3 دنوں کے اندر ان اپنے اپنے اوقات کی ترتیب کے مطابق نمازیں پڑھی جائیں گی. اللہ کرے دجال کی آمد سے پہلے خدا ہمیں اپنے پاس بلا لے. ہم یہ چھوٹے دجالوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تو بڑا ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ باقی جو 37 دن ہوں گے اس 37 دن عام معمول کے مطابق ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو قوت دی جائے گی. ایک آزمائش ہوگی. چنانچہ وہ علاقوں میں جائے گا، لوگوں کے پاس قحط کا زمانہ ہوگا، بارش بند ہو جائے گی، لوگوں کو جا کر کہے گا کہ میرے قبضہ قدرت کے اندر یہ بادل موجود ہیں، لہذا لوگ کہیں گے اگر تو ہمارا خدا ہے یا تو بادل برسا دے ہم تجھے خدا مان لیں گے. چنانچہ لوگ اس کو مانیں گے اور وہ بارش برسا دے گا. نتیجتاً برسات ہو جائے گی اور جو مسلمان ہوں گے ایمان والے ان کے سامنے جب جا کر یہ اپنی پیشکش کرے گا خدائی کی، وہ انکار کریں گے تو اللہ کی شان مسلمانوں کے گھر کا سارا ساز و سامان نکل کر دجال کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا اور مسلمان وہ ان کے جو گھر ہوں گے وہ بالکل صاف ہو جائیں گے. آزمائش کا وقت ہوگا. کتابوں میں آتا ہے اس موقع پر کچھ مسلمان بدحواس ہوں گے بھوک کی وجہ سے، تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر اپنا پیٹ بھریں گے. اور کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جن کی زبان پر یہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوگا، وہ مٹی اٹھا کر پیٹ بھریں گے، اللہ اس مٹی کو شکر کے اندر تبدیل کر دیں گے. اپنے ایمان کی حفاظت وہ ایسے کریں گے. چنانچہ جب مسیح الدجال کہا جاتا ہے تو دجال سے مراد سیاحت کرنے والا، یعنی پوری دنیا کے اندر وہ چکر لگانے والا ہوگا. بہرحال دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مسیح کہتے ہیں، لیکن دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. اور دجال کو مسیح کہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے. اس کی جو دائیں آنکھ ہے نا، دائیں آنکھ یہ نہیں ہوگی، مٹی ہوئی ہوگی. کیا ہوگی؟ مٹی ہوئی، مطلب جیسے خراب انگور کا دانہ ہوتا ہے نا، اس اعتبار سے بالکل بگڑی ہوئی شکل ہوگی. اگر موجودہ زمانے میں اگر اس کی گری ہوئی شکل کو یا اس کے قریب قریب اگر کوئی دیکھنا جائے تو مرزا قادیانی کی تصویر دیکھ لے، ہو بہو اس کا پوترا لگتا ہے. اس کا کیا لگتا ہے؟ پوتا لگتا ہے، منحوس سا. تو وہ قادیانی بھی منحوس ہے اور جو دجال ہوگا وہ بھی منحوس ہوگا. آنکھ بھی اس کی خراب. اللہ اس کو اتنی طاقت دے گا بندے کو مار کر زندہ کر دے گا، لیکن اللہ اس کی آنکھ کو سیدھا کرنے کی اس کو طاقت نہیں دے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے اپنی قوم کو، امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے اور علامات بتلائی ہیں، لیکن میں تمہیں ایسی علامت بتلاتا ہوں کہ اس کے بعد تم دھوکے میں نہیں پڑو گے. وہ علامت کیا ہے؟ دجال کانا ہوگا. کانا سمجھتے ہو؟ بولو، ون سائیڈ والا. دجال کیا ہوگا؟ کانا ہوگا. ٹھیک ہے، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے.
تمہارا رب کیا ہے؟ کانا نے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ کو بھی مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ ولادت ہونے کے بعد ایک شریف و نفس عورت، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی وہ ہم میں سے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ مائی مریم پریشان ہو گئی، اب جاؤں گی لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر یہ بات سمجھا دی گئی کیا کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کریں، اب بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے گا۔ اب چونکہ حجرے کے باہر غسل خانے میں یہ معاملہ ہوا، پھر ولادت دور جا کر ہوئی، تو واپس پلٹ کر حجرے میں تو آنا ہے نا۔ اب وہاں سے جب لے کر آئے تو جیسے آپ ہمارے لیاری والوں کی عادت ہے نا، ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، کسی کی ماں بہن جا رہی ہو اس کو تاڑتے ہیں، اس زمانے کے اندر بھی خناس باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مریم اور گود میں بچہ، تو فوراً کہنے لگے ارے پگلی یہ کیا کر لیا؟ تیرے والدین تو ایسے نہیں تھے، اے ہارون کی بہن، وہ ہارون جو ان کے بھائی تھے جو جوانی میں انتقال کر گئے تھے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، کہ سنو تمہارا والد برا آدمی نہیں تھا، مسجد کا خطیب تھا، اور تمہاری والدہ بدکارہ نہیں تھی، یہ کیا کر کے آ گئی ہو؟ کیوں ان کا اعتراض کیوں بنا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ مریم کا نکاح نہیں ہوا، اولاد ہوگی یا نکاح سے یا زنا سے، تو جب نکاح نہیں ہوا تو معاذ اللہ زنا ہوگا، اس لیے انہوں نے اعتراض کیا۔ مائی مریم نے جواب نہیں دیا اور اشارہ کر دیا گود میں پڑے بچے کی طرف، فاشارت الیہ، ٹھیک ہے، وہ فوراً چیخ پڑے۔ گود کا بچہ کیسے بولے گا؟ وہ بھی کیا منظر ہوگا نا کہ جب مائی مریم نے کہا کہ یہ، اور اس پر فوراً انہوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، دودھ پیتا گود کا بچہ وہ بات کیسے کرے گا؟ حضرت ان کی بات جیسے ہی ختم ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہوئی، انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتابت سکھلائی، وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکہ، مجھے اللہ نے بابرکت بنایا، ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے بابرکت بنایا۔ اب جب یہ باتیں سن لیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا توبہ کر لیتے، لیکن ان ظالموں نے اس کے باوجود بھی جا کر مائی مریم پر زانیہ ہونے کا الزام لگایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر اپنی والدہ کی گود میں بولنے والے انسانوں میں سے ایک ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مختلف بچے بولے ہیں۔ حضرت جریج کے متعلق آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز، فرض نہیں، نفل نماز۔ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ اور والدہ دوسرے کمرے کے اندر تھی، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، تو والدہ کو نہیں معلوم تھا کہ نماز میں ہیں، اس لیے والدہ نے آواز دی جریج، اور یہ نماز میں تھے۔ دوبارہ آواز دی جریج، یہ نماز میں تھے۔ پھر آواز ماری جریج، یہ نماز میں تھے۔ یہاں تک کہ ماں کے منہ سے نکل گیا اللہ تجھے موت نہ دے جب تک کسی بدکارہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ انہوں نے نماز ختم کی اور جا کر ماں سے کہا کہ ماں میں نماز میں تھا۔ ماں نے کہا وہ تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو نکلنا تھا وہ نکل گیا۔ اللہ کی شان، چند دنوں کے بعد بادشاہ سلامت کے دربار میں ایک عورت آ کر کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے جریج کا ہے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، ہم تو اس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا ظالم نکلا۔ فوجوں کو بھجوایا، جاؤ اس کی جو جھونپڑی ہے اس کو جلا دو، اس کو گنجا کرو اور اس کو ننگا کرو، منہ کالا کرو، گدھے پر بٹھا کر پورے شہر کا چکر لگا کر ہمارے پاس لے کر آؤ۔ فوجی گئے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حضرت کو گنجا کیا، ننگا کیا، منہ کالا کیا اور لا کر پیش کیا۔ حضرت جریج نے پوچھا میرا قصور کیا ہے؟ تو کہا کہ عورت کیا کہتی ہے؟ کیا کہا؟ عورت کیا کہتی ہے؟ کہ یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ یہ تمہارا ہے۔ حضرت خاموش رہے۔ اللہ کی شان، بچے کی ولادت ہوئی، حضرت والا نے اسی دربار کے اندر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد اپنی شہادت کی انگلی بچے کی ناف پر لگائی اور کہا بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے کہا کہ فلاں چرواہا، فلاں چرواہا۔ تو یہ بچہ بھی ماں کی گود کے اندر بول گیا تھا۔ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، کتابوں میں لکھا ہے،
تو وہاں سے کچھ لوگ ایک عورت کو زنا کی جرم میں مارتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ بچہ ماں کی چھاتی کے ساتھ دودھ پی رہا تھا تو ماں کی زبان پر آیا، اللہ میرے بچے کو اس عورت کی طرح نہ بنائے۔ بچے نے چھاتی چھوڑی اور کہا اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے، اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے۔ دوبارہ بچے نے چھاتی کو منہ میں پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے پر سوار خوبصورت کڑیل جوان جا رہا تھا تو فوراً ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے۔ بچے نے چھاتی چھوڑی اور کہا کہ اللہ مجھے ایسا نہ بنائے۔ تو تاریخ کے اندر اور واقعات بھی ملتے ہیں۔ حضرت یوسف پر زنا کی تہمت لگی جب زلیخا کی طرف سے، تو بچے نے گواہی دی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے بچے ہیں جو بچپن کے اندر بولے ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا کہ بچپن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو کھلوا دیا۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی اور یہاں پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور رسول بھی بنایا۔ سنیے گا سر، اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں۔ نبی بھی بنایا عمران بھائی، رسول بھی بنایا، لیکن حضرت عیسیٰ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ کیا دیں؟ ہمارے پیغمبر کے متعلق کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، سب کے لیے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعاً الذی، جس علاقے میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں پر صرف بنی اسرائیلی آباد نہیں تھے، اور قومیں بھی آباد تھیں جو کافر تھیں، لیکن حضرت عیسیٰ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے نبی بنا کر اللہ نے مبعوث کیا۔ اللہ نے کتاب دی، اس کا نام کیا ہے؟ انجیل۔ انجیل کا مطلب کیا ہے؟ بشارت۔ تورات کا مطلب کیا ہے؟ قانون۔ تورات کا مطلب کیا ہے؟ قانون۔ اور انجیل کا مطلب بشارت۔ یہ جو تورات ہے یہ اصل کتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج ابھی صبح صبح امت اخبار آتی ہے، جنگ اخبار آتی ہے، وہ کب نکلتی ہے؟ رات کو 2 بجے۔ مارکیٹ میں کب پہنچتی ہے؟ 6 بجے۔ اگر 10 بجے اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا خوفناک حادثہ ہو جائے کہ پورے ملک کے اندر اطلاع دینا ضروری ہو تو اخبار والے فوراً ایک ضمیمہ نکالتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ اخبار نہیں ہوتی، اخبار کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ بعد میں نکالتے ہیں۔ جب اب 99 کے اندر جب مشرف نے میاں صاحب کی حکومت گرائی تھی، یاد ہوگا کہ نہیں، امت اخبار کا ضمیمہ میں نے خود پڑھا تھا، وہ ضمیمہ نکالتے ہیں۔ یہ جو ضمیمہ ہوتا ہے یہ ماتحت ہوتے ہیں اصل کے۔ انجیل مستقل کتاب نہیں، بلکہ انجیل تورات کے اندر جو خرافات کی گئی تھیں اس کو تکمیل کے لیے یا صحیح معنوں میں اس کا مضمون اس کے اندر موجود تھا، وہ انجیل نامی کتاب تھی۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ رسول تھے کس کے؟ صرف بنی اسرائیل۔ ایک عورت آگے حضرت درس دے رہے تھے، ایک عورت آئی، حضرت میں آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں صرف بنی اسرائیل کا نبی ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی کھلی ہوئی بھیڑیوں کی حفاظت کے لیے، تو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عورت بڑی ضدی تھی، چمٹ گئی، کہا نہیں حضرت، نہیں حضرت، نہیں حضرت۔ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، حضرت وہ فیض لینا چاہتی ہے، اس کو کوئی نصیحت کر دیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے اس کو اچھے انداز سے سمجھایا ہے لیکن یہ مانتی کوئی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر حضرت نے مثال دی، حضرت نے مثال دی کہ لڑکوں کا کھانا کتوں کے آگے نہیں ڈالنا چاہیے۔ لڑکوں کا کھانا کتوں کے آگے نہیں مطلب جو گھر پر روٹی پکتی ہے وہ لڑکوں کے لیے پکتی ہے، اس روٹی کو اٹھا کر کتوں کے آگے مت ڈالا کرو، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس مثال کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ نے اس کو سمجھایا میں جن لڑکوں کے لیے آیا ہوں وہ بنی اسرائیلی ہیں، میرا فائدہ ان کو ہوگا، تمہیں نہیں ہو سکتا۔ اس عورت نے آگے سے کہا حضرت وہ کتے بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ کتے بھی کیا ہیں؟ اللہ کی، مطلب میں بھی تو اللہ کی مخلوق ہوں، فیض تو مجھے بھی چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا تمہاری بات سچ ہے، تمہارا ایمان مضبوط خالص، لیکن میری ذات سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ رسول تھے کس کے؟ صرف بنی اسرائیل کے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، اللہ تعالیٰ نے کیا دیے؟ معجزات دیے۔ ظاہر ہے ان کی والدہ پر زنا کا الزام لگایا، ٹھیک ہے، اور معاذ اللہ
حضرت عیسیٰ کو انہوں نے حرامی کا بچہ بھی کہنا شروع کر دیا، حرام زادہ کہنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 سال کی عمر میں تبلیغ کے لیے نکل پڑے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 12 سال کی عمر میں جب تبلیغ کے لیے نکلے تو لوگوں کو سمجھایا میں کوئی نیا بندہ نہیں ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تم نے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد جو سرکشیاں کی، ان سرکشیوں کی بنیاد پر تم پر جو حالات آئے کہ اونٹ اللہ نے حرام کر دیا، شتر مرغ اللہ نے حرام کر دیا، بطخ اللہ نے حرام کر دی، اللہ نے مجھے بھجوایا ان چیزوں کو حلال کروانے کے لیے اور تمہاری اصلاح کے لیے، لیکن وہ ظالم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ نے کچھ معجزات دے دیے۔ اللہ نے کیا کر دیے؟ معجزات۔ معجزہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ظاہر کہاں ہوتا ہے؟ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا معجزہ کیا تھا؟ کہ برس کی بیماری والے، ان میں اپنا پہلا کیا تھا؟ کہ وہ حضرت والا مٹی کا وہ بناتے تھے کھلونا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے تھے اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ اڑ جاتا تھا۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ پرندے بناتے تھے، اللہ کے حکم سے اڑ جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پرندے بنائے تھے وہ کون سے تھے؟ چمگادڑ۔ کون سا بنایا تھا؟ چمگادڑ۔ اللہ نے مٹی کا بنایا اور کہا کہ اڑ جا اللہ کے حکم سے، وہ اڑ گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ اڑ گیا۔ چنانچہ موجودہ زمانے کے سائنسدان کہتے ہیں انسان پہلے چمگادڑ تھا، پھر بندر بن گیا، پھر دم کٹ گئی، پھر انسان بن گیا، پھر لیاری میں آ گیا۔ پھر کہاں پر آ گیا؟ پھر لیاری میں آ گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان انسان تھا، انسان ہے اور انسان رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا کیا ہے میرا معجزہ جی؟ حضرت والا کے یہاں دوسرا معجزہ، جو مادر زاد نابینا ہوتے تھے، ماں کی پیٹ سے آنکھیں نہ لے کر آئے، حضرت والا ہاتھ پھیرتے تھے، چونکہ مسیح ہے نا، جب ہاتھ پھیرتے تھے آنکھیں آ جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تیسرا معجزہ ان کا کیا تھا؟ کوئی اگر کوڑی کے مرض والا آتا، ایک برس ہوتا نا، برس، اس کے اندر کوڑ بھی شامل ہوتا ہے، یہ انگلیاں وغیرہ گل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جسم کے اعضاء کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، کوڑی والے کو بھی ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حضرت والا نے مختصر عرصے میں، کتنے عرصے میں؟ 33 سال میں حضرت چلے گئے تھے نا، اس سے پہلے 50,000 مریضوں کو صحتیاب کیا۔ کتنے؟ اور جو بھی مریض آتا نا، حضرت والا کہتے دیکھ بھائی میرا کام ہے ہاتھ پھیرنا، شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا، شفا اللہ دے گا۔ یہ ساری باتیں بھی کرتے تھے۔ اچھا میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم گھر پر کیا کیا کھا کے آتے ہو، تم گھر پر کیا کیا کھا کے آتے ہو اور کیا کیا چھپا کے آتے ہو، یہ بھی تمہیں مجلس کے اندر کوئی بھی کھاتا تھا۔ اب ہمارے یہاں کوئی لوگ کھاتے ہیں نا، جو آلو کھا کر آئے گا گندی ڈکار مارے گا، کوئی قورمہ وغیرہ کھا گا بڑے اسٹائلش طریقے سے ڈکار مارے گا۔ تو اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ مجھے بھی پتہ ہے تو گھر پر کیا کھا کے آیا، تو عیسیٰ نہیں بن جائے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ حضرت عیسیٰ بتلاتے تھے کیا کھا کر آئے ہو، کیا کھا کر آئے ہو، ٹھیک ہے، اور گھر پر کیا چھپا کر آئے ہو، یہ بھی بتلا دیا کرتے تھے۔ یہ معجزہ، اور مردوں کو زندہ کرنا بھی حضرت کا معجزہ تھا۔ 4 مردے بھی زندہ کیے حضرت نے۔ کتنے مردے؟ ان میں سے پہلا مردہ کون سا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ ایک کا نام تھا سام، کیا نام تھا؟ ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا کنعان، ٹھیک ہے، اور ایک کا نام تھا یافث، ایک کا نام تھا۔ تو ہم نے جو بوٹا سے حضرت کا بیٹا سنا ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی ہے، موبائل اس کا بھی بج رہا ہے، یا اللہ سمجھ سے بلاتا رہے یار، ٹھیک ہے۔ 4 بیٹے تھے، کون تھا؟ سام، حام، کنعان اور یافث، ٹھیک ہے۔ ان میں سے سام، حام اور یافث یہ تینوں مسلمان تھے، کنعان کافر تھا، 12ویں پارے میں جس کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی قبر حضرت کو معلوم تھی۔ پہلا جو مردہ زندہ کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام تھا۔ جب زندہ کیا آدھے بال سفید ہو چکے تھے، حیران ہو گیا وہ بچہ اٹھ کر اور کہا کہ کیا قیامت برپا ہو گئی؟ تو کہا نہیں، قیامت برپا نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا یہ آپ کے بال سفید کیسے ہوئے؟ ٹھیک ہے، تو کہا کہ قبر کی وحشت اور دہشت کی بنیاد پر۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم دنیا میں آئے، دنیا اپنی عمر پوری کر چکی تھی، کیونکہ سب سے پہلے بال سفید حضرت ابراہیم کے ہوئے، اس سے پہلے کسی کے بال سفید
نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اگر حضرت ابراہیم کے زمانے میں دنیا بوڑھی ہو چکی تھی اب پھر کیا حال ہوگا. اس وجہ سے کہتے قیامت آیا ہی چاہتی ہے. آگے سمجھ میں. اور عیسیٰ نے پوچھا کہ وہ بال سفید کیوں ہوئے؟ کہ قبر کی دہشت اور وحشت کی وجہ سے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے پوچھا یہاں رہنا چاہتے ہو یا وہاں جانا چاہتے ہو جہاں پر پہلے تھے؟ انہوں نے کہا ایک شرط پر وہیں جانا چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کا ذائقہ نہ چکھنا پڑے، اس کی کڑواہٹ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے. ہماری موت کا کیا بنے گا سر؟ نمازیں ہماری گولیں ہیں. نمازیں کیا ہیں؟ گول ہیں. درس میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں. ہاں دماغ کے اوپر جو چیزیں چڑھائی ہوئی ہیں تو نماز کے اندر بھی ابھی بھی میں آیت بھول گیا. خدا کی قسم اتنا پکا یاد ہوتا ہے. پیچھے ٹرین ٹرین ٹرین، وہ ٹرین ٹرین ہوا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. ابھی بھولا کہ نہیں بھولا؟ ٹھیک ہے. کسی زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ مقتدیوں کے وضو کا امام کی نماز پر اثر ہوتا ہے. اب تو وضو برقرار رہتا ہوگا کیونکہ ہمارا اپنا کمزور ہوتا ہے. موبائل کی وجہ سے یہ پریشانی لازمی ہوتی ہے. آری سمجھ شریفہ میں تو ہمارا کیا بنے گا؟ موت تو آنی ہے. ہاں موت کیا ہے؟ موت تو آنی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. امام الانبیاء ہیں. جب موت کے اثرات ظاہر ہوئے تو بار بار پیالہ جو پانی کا تھا اس میں ہاتھ بھگوتے اور بار بار کہتے خدایا موت کی سختی کو دور فرما. آری سمجھ شریفہ میں بولو. انہوں نے کیا کہا؟ جانا تو وہیں چاہتا ہوں لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے دوبارہ سکرات الموت کی تکلیف کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑے. چنانچہ حضرت والا نے ان کو واپس وہیں پر قبر کے اندر دفن کر دیا اور ان کا انتقال ہو گیا. نمبر 1. آپ نے پہلے واقعہ کبھی نہیں سنا ہوگا مجھے پتا ہے تو ذرا منہ سٹ کر کے سن لو خدا کے بندے. ٹھیک ہے. حضرت کا ایک دوست تھا جہاں حضرت عیسیٰ کا گھر تھا اس سے 3 دن کی مسافت پر وہ بندہ رہتا تھا. وہ بیمار ہو گیا. اس بندے کا نام تھا عازر رحمہ اللہ. اس کی بہن وہاں سے آئی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا ہے مردوں کو زندہ کرنے کا. وہ وہاں سے باقاعدہ سفر کر کے آئی. باقاعدہ وہاں سے سفر کر کے آئی کہ بھائی میرا بیمار ہے آپ چلیے. حضرت عیسیٰ 3 دن کا سفر کر کے وہاں پر پہنچے. اس بندے کا انتقال ہو چکا تھا اور قبر کے اندر ان کو دفنایا جا چکا تھا. حضرت عیسیٰ گئے اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. وہ بندہ زندہ ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے اور اس کے بعد کہیں جا کر اس کا انتقال ہوا. نمبر 2. نمبر 3 ایک بڑھیا تھی، اس کا بیٹا مر گیا، بہت غمگین رہتی تھی. حضرت عیسیٰ سے درخواست کی. حضرت عیسیٰ نے اس کا جوان بیٹا قم باذن اللہ کہہ کر زندہ کیا اور وہ بچہ بھی زندہ رہا. اور چوتھا ایک چنگی تھی، چنگی جو گیٹ وغیرہ نہیں ہوتے پاس، وہاں پر ایک چوکیدار تھا ملازم. اس کی ایک بیٹی تھی اور بیٹی کا ہو گیا تھا انتقال. اس انتقال کی بنیاد پر وہ چنگی کا ملازم پریشان رہتا تھا. حضرت عیسیٰ نے اس کی بیٹی کو بھی زندہ کر دیا تھا. احیاء موتا مطلب مردوں کو زندہ کرنے والا جو معجزہ تھا، اس میں 4 مردوں کو بھی حضرت نے زندہ کر دیا تھا. یہ سارے حالات دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ظالم مان لیتے، وہ ظالم مان لیتے، لیکن انہوں نے نہیں مانا. نہیں مانا تو کیا کیا؟ انہوں نے گورنر سے شکایت کی. عیسیٰ نامی بندہ آیا، اس کی ماں نے یوں کیا، اس کا باپ تو کوئی ہے نہیں، یہ آ گیا ہے. موسیٰ نے ہمیں بتلایا تھا اونٹ حرام ہے یہ کہتے حلال ہے، ہاں شتر مرغ حرام ہے یہ کہتے حلال ہے، بطخ حرام ہے یہ کہتے حلال، اور یہ فتنہ پھیلا رہا ہے. یہ سارے کے سارے لوگ احتجاج کرتے ہوئے گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا. گورنر نے مرکز کو لکھا. مرکز نے کہا اگر ایک بندہ پریشانی کا سبب بنتا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ اس موقع پر اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے. سولی پر. حضرت عیسیٰ سمجھ گئے کہ کہانی خراب ہے. ان کے ساتھ جو حواری تھے نا، حواری، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے. حواری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حواری حور سے سفید، وہ سفید فام تھے یا سفید کپڑے پہنتے تھے یا دھوبی کا پیشہ وہ اختیار کیے ہوئے تھے. وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے تاکہ حضرت عیسیٰ کو پریشانی نہ ہو. لیکن اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ یہ ظالم حد سے بڑھ گئے ہیں تو 33 سال کی عمر میں حضرت جبرائیل کے واسطے سے
حضرت عیسیٰ کو پورا آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جس بندے کو سولی دی گئی اس کا نام تھا شمعون قرینی، حضرت عیسیٰ کا ہم شکل تھا، اس کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس انداز سے اللہ نے یہودیوں سے حضرت عیسیٰ کی حفاظت کی۔ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ معراج کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے آسمان پر حضرت آدم سے میری ملاقات، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں کیا لگتے تھے؟ خالہ زاد بھائی تھے۔ نبیوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ آپس میں کیا لگتے تھے؟ خالہ زاد بھائی تھے، اور دوسرے آسمان پر ہمارے پیغمبر کی ان سے ملاقات ہوئی۔ تو ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، قرب قیامت میں واپس آئیں گے۔ ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے لیے اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، دمشق کی جامع مسجد اموی کے میناروں پر سے یہ اترتے ہوئے نظر آئیں گے شام کے اندر۔ ٹھیک ہے، دو فرشتوں کے اپنا کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، اور جیسے تازہ غسل کیے ہوئے ہوں، قطرے ٹپک رہے ہوں گے، ڈائریکٹ مسجد میں آئیں گے۔ امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ جب امام مہدی مصلی پر کھڑے ہو کر دیکھیں گے حضرت عیسیٰ آگے احتراماً حضرت کو آگے لے کر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے نبوت کے ساتھ اٹھایا تھا، اللہ نے نبوت کو چھینا تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اور امام مہدی بہت بڑے آدمی ہو سکتے ہیں لیکن صحابی بھی نہیں ہے، جبکہ صحابی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بات کا کوئی بندہ کر سکے گا؟ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کو پیشکش کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، امامت آپ کا حق ہے، تکبیر آپ کے لیے کہی گئی، لہذا پہلی نماز دنیا میں آ کر فجر کی ادا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد روایات مختلف ہیں، بعض کہتے ہیں 7 سال، اور بعض کہتے ہیں 40 سال، اور بعض کہتے ہیں 49 سال تک دنیا میں رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اولاد ہوگی، شادی اولاد، اس کے بعد طبعی موت، انتقال ہوگا، اور اس کے بعد جا کر کہاں پر؟ حضور کے روضے میں ان کا مدفن بنے گا۔ یہ ہیں کون؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ کہاں سے پیدا ہوئے؟ مائی مریم کے بطن سے، اور جو پیدا ہو عورت کے پیٹ سے وہ الہ نہیں ہو سکتا، الہ نہیں ہو سکتا۔ عمران بھائی ٹھیک ہے، اب یہ موٹی موٹی باتیں ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام کیا بھیا؟ ہاں پیچھے والا پتہ ہے، مریم۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام کیا ہے؟ عمران۔ کیا نام ہے جی؟ عمران۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام، اور حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام، اور حضرت عیسیٰ کی نانی کا نام حنا۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ حنا۔ حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کی ولادت کیسے ہوئی؟ لفظ کن کے ذریعے سے۔ کیسے ہوئی؟ لفظ کن کے ذریعے سے، بغیر باپ کے واسطے سے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے، باقی انشاءاللہ ترجمہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔